بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمتوں سے، برکتوں سے اور بخشش سے بھرا ہوا مہینہ ماہ صیام، ماہ قیام، ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ سچی بات ہے، میں اپنے ماحول کو جانتا ہوں۔ جب میں شمار کرنے لگتا ہوں تو چونکہ میرا ایک وسیع ماحول ہے، بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف جگہوں پر جو میرے ساتھی پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں۔ رمضان تو اب بھی آیا ہے، پہلے بھی آتا رہا، آئندہ بھی آئے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ماحول کا پتہ ہوگا کہ آپ کے کتنے ساتھی عزیز و اقارب جو پچھلے سال صف اول میں ہوتے تھے آج نہیں ہیں۔ اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے وہ ادریس بھائی جن کو گجر بابا کہا کرتے تھے، کہ کل کی بات ہے، اللہ کے پیارے ہوئے۔ ہم سب کا یہی راستہ ہے، ہم نے جانا ہے، جو موقع اللہ نے دے دیا ہے اسی کو غنیمت سمجھ لیں۔ یہ لمحات زندگی میں آئندہ نہ جانے میسر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میرا مطالعہ ہے، تھوڑا بہت جو سمجھتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے بنیادی طور پر اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوا، جو گھر سے آئے ابھی وضو کر رہے ہیں اور گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھوں کے جھڑ رہے ہیں، منہ کے جھڑ رہے ہیں، پاؤں کے جھڑ رہے ہیں، تو معاف کرنا چاہتا ہے تو یہ بہانے بنا دیے ہیں نا۔ پھر کہا ایک نماز سے دوسری نماز پچھلے معاف، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ پچھلے معاف، ایک رمضان سے دوسرا رمضان پچھلے معاف، تو معاف کرنا چاہتا ہے ہمیں۔ یہ بہانے اس نے ہمیں دیے ہیں معافی کے لیے، ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے حضور جھکنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ غفور الرحیم روزانہ کی بنیاد پہ آسمان دنیا پہ صدا لگاتا ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کہ بخشش مانگنے والا آئے اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا آئے اس کی روزی کو فراغ کروں، لیکن ہم خواب غفلت میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب بھی وقت ہے، جھک جائیے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ ہو جائے، جو فیصلے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیے ہیں، اور وہ فیصلے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنازے پڑھ رہے ہیں، جنازہ پڑھنا بھی، جنازہ نصیب ہو جانا بھی غنیمت ہے۔ بہت سے لوگ فضاؤں میں سفر کر رہے ہیں، جہازوں پہ، نہ جہاز کا پتہ ہے نہ افراد کا پتہ ہے کہاں چلے گئے۔ بہت سے سمندری سفر کرتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں، کشتیاں ڈوب گئیں اور لقمہ اجل بنے، مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، یا جیسے بھی اللہ نے جہاں چاہا ان کو رکھا۔ جنازہ مل جانا بھی خوش نصیبی ہے، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازہ ہمارا بھی پڑھا جائے گا، اور اللہ کرے پڑھا جائے۔ اسی لیے کسی نے سمجھایا ہے نا، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے، کہتے ہیں نا کہ توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائے تند ہی میں چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے، فرشتے کہیں یہ وقت آخر۔ خوش نصیب کون ہے؟ جانا تو ہے ہی۔ خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ کے فرشتے آخر وقت کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہیں یہ وقت آخر، اے نفس مطمئنہ لینے آئے۔ ادھر روح پرواز کرتی ہے، اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، صف بندی، اور کیا کہتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور ساتھ ہی آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ خوش نصیب ہے۔ اے نفس مطمئنہ،
اللہ نفس امارہ سے محفوظ فرمایا۔ قرآن مجید نے 3 قسم کے بیان کیا نفس۔ ایک نفس امارہ ہے، امارۃ بالسوء، جو انسان کو گناہوں پہ اکساتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس نے ملامت کی، فوراً کہتا ہے کیا کر بیٹھا ہے، کیوں کیا، لوامہ، ملامت کرنے والا۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جس سے غلطی سرزد ہی نہیں ہوتی، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور جاتے ہی اس کو آواز پڑتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب سے ملاقات کر لے، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے بھی راضی کرے گا، جا جنت میں جہاں میرے اور بندے موجیں کر رہے ہیں، جا تو بھی داخل ہو جا۔ اللہ ہم بھی جب آئیں تو اس انداز سے ہمارا بھی استقبال ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، جانا تو ہے ہی۔ اب ہم سوچتے رہتے ہیں ابھی میری عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، چلیں اگلے رمضان کو روزہ رکھ لوں گا، معافی مانگ لوں گا، کسی کو کوئی میں اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دوں گا، لکھوا کے بیٹھے اگلا ہفتہ مجھے ملے گا۔ مالک کے فیصلے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ ساری آیات کیا بتلاتی ہیں؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اور مجھے بات یاد آئی، شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جب یہ حدیث پڑھتے تھے زور القبور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کس لیے؟ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی۔ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہ فلاں پہلوان تھا، یہ فلاں ایم پی تھا، یہ ایم این اے تھا، یہ منسٹر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا، کیا ہوا اب؟ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اور وہ پنجابی میں سمجھاتے تھے، سونے سونے تے من موہنے، یہ کل من علیہ فان، سونے سونے تے من موہنے، منہ ویکھیاں پکھ جاوے، ہن ٹویاں دے وچ ڈھیراں تھلے شکل نہ چیتے آوے، ایتھوں ترن جنازے گبھروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں، بس روے نشان سریراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندئی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدوں تیر وجے تقدیراں دا، ککھ اڑدے نہیں لکھا پتیاں دے، ہائی پھیر ہنیر سویرے دا، اے اوندی دستی سبنا نوں مڑ بندی کان بنیرے دا، مالک جا پیندے قبری نے در وجدئی وسدے ڈیرے دا، جد کامائی واسا کرنا ہے کی چاہ محلو چہرے دا۔ اور کسی نے یوں بھی سمجھایا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، کیا ہم رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ کسی کا کندھا نگینہ پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز یوں ہی جام ہوتا ہے، عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ابھی شیخ محترم قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے نا سورہ فرقان کا آخری رکوع، عباد الرحمن، اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی ہیں، میرے بندے کون سے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، ان میں تکبر نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، جاہلوں سے سامنا ہو جائے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ان کی راتیں اپنے رب کو منانے کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اس رکوع کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ پھر جو آخری دوسری رکعت میں تلاوت کی ہے، ان للمتقین مفازہ، کامیاب کون ہیں؟
جن میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون ہے، قربانی کا مقصد بھی ینالہ التقوی منکم، حج کے لیے جاؤ ریاکاری نہیں، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، لباس پہنو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ تمام جو عبادات ہیں ان کا محور اسلام نے تقوی بیان کیا ہے، پرہیزگاری بیان کیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس طرح انسان خاردار راستے سے گزرتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کے میرے کپڑے الجھ کے پھٹ نہ جائیں، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، گناہوں سے بچ بچ کے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آج 10واں روزہ ہے تو کم از کم 10/30 تقوی تو آ جانا چاہیے تھا، اور اگر آ گیا ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں آیا تو پھر سوچیں کیوں نہیں آیا، اتنا تو آنا چاہیے تھا، 1/3 حصہ وہ تو آ جانا چاہیے، اور پورے رمضان میں ہم مکمل متقی بن جائیں، اللہ کرے۔ اور اگر نہیں بنتے تو پھر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے آخر وجہ کیا ہے۔ یہ رمضان آتا رہے گا، لیکن میں نے پہلے کہہ دیا تھا ہماری زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اب نیک عمل کریں، نفلی عمل کریں گے تو فرض کا ثواب ہے، فرضی کریں گے 70 فرائض کا ثواب ہے، رمضان میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس اللہ کا انعام ہے کہ آئیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کر لو، سارعوا کا معنی دوڑو، جلدی کرو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، الی مغفرۃ من ربکم، وہ رب بخشنے والا ہے، اس سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، وجنت، اور وہ جنت جس کی چوڑائی، لمبائی کو اللہ نے بیان نہیں کہ چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس کی طرف لپکو، اس کی طرف جلدی کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اگر رمضان نصیب فرمایا ہے تو رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق دے۔ دن کے صیام اور رات کے قیام کے روزہ رکھا ہے تو تمام تقاضے روزے کے پورے کریں۔ پورے جسم کا روزہ ہے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط چل کے نہ جائیں، کان غلط نہ سنیں، آنکھیں غلط نہ اٹھیں، زبان غلط نہ بولیں جب روزے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ورنہ آپ نے فرمایا بہت سے روزہ دار ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن لیس لہ من الصیام الا الظمأ، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب تک یہ پورے تقاضے نہیں کریں گے روزے کے، رمضان کے، اس وقت تک انسان اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اجر و ثواب پورا کب ملے گا؟ اور یہ دو چیزیں، رمضان بھی اور قرآن بھی انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ ان کی سفارش کو نہیں مانے گا؟ ضرور مانے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ بھی اور قرآن بھی سفارش کریں گے، فیشفعان، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ سارا دن نفسانی خواہشات سے بھی اس کو روکے رکھا، کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کو میں نے سونے نہیں دیا، یہ مجھے سنتا رہا اور سناتا رہا، پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ یہ نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور میں بار دیگر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایک بالش چل کے آؤ گے میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم ایک ہاتھ بڑھو گے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، من اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ یا اللہ لمٹ بھی بتا دے۔ یہ پوچھتے ہیں میرے بھائی کہ لمٹ کیا ہے، کتنے گناہوں کو تو معاف کرتا ہے؟ تو مالک فرماتے ہیں یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، لو لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتک بقرابها مغفرۃ، میرے بندے تو کتنے گناہ کر لے گا، کسی ایک محلے، ایک ملک، ایک صوبے جا، اگر تو نے پوری زمین کو بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں، ثم لقیتنی، ایک دفعہ مجھ سے مل لے، آ جا میرے پاس، ملاقات کر لے، لا تشرک بی شیئا، شرک والا گناہ نہ ہو، تو بغیر کسی گلے شکوے کے جب بھی تو آئے گا، 70 سال کی عمر میں آنا ہے آ جا، 60 سال کی عمر میں آنا ہے آ جا، لقیتک بقرابها مغفرۃ، تیرے اتنے گناہ نہیں جتنی بخشش میرے پاس ہے۔ تو آئیے اللہ سے استغفار کیجئے، اور استغفار کا فائدہ معاشی بھی ہے، چونکہ ہم لالچی ہیں،
اور آخری بات سورہ نور کی آیت، جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آتا تھا اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتا تھا ان کے پاس، کہتے جاؤ استغفار کرو، جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ کسی نے کہا اولاد نہیں، جاؤ اللہ سے استغفار کرو۔ ایک نے کہا میری کھیتی باڑی تباہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہر ایک کو استغفار بتاتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، کہا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اس کا پہلا فائدہ انہ کان غفارا، وہ مالک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بھرکا برسے گی، رحمت کے بارشیں نازل ہوں گی۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں اموال دے گا، ایک مال نہیں، اموال جمع ہے، کئی قسم کے مال نہیں سمیٹ سکو گے۔ یجعل لکم جنات وبنین، بیٹے نرینہ اولاد، یجعل لکم جنات، باغات تمہارے لیے، یجعل لکم انہارا، نہریں تمہارے لیے۔ نسخہ استغفروا ربکم، رب سے معافی طلب کرو۔ اور آخری بات ایک گزارش آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو پلے باندھ لیں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا بیان کرنے کا، اور وہ یہ ہے اگر آپس میں کوئی اختلاف ہیں کسی بھائی کا کسی بھائی کے ساتھ، عزیز و اقارب میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا طول نہ دیں کہ وہ نسل در نسل چلتے رہیں۔ جاتے ہوئے اپنے معاملات کو خود نمیٹ لیں، خود نمٹا لیں، اولاد کے ذمہ ڈیوٹی نہ لگائیں کہ آپ نے بھی یہ کام جاری رکھنا ہے۔ کیا کریں؟ قرآن کا حکم کیا فرمایا؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو آپس میں اور درگزر سے کام لو۔ بہت سے ایسی جگہ میں نے دیکھی ہیں، مساجد کے مقتدی ہیں، آپس میں ان کی جھگڑے ہیں، اللہ کے بندو کیا لے کے جانا ہے یہاں سے؟ بہت سی جگہ پہ دیکھا ہے عزیز و اقارب، سالہ سال بیت گئے، یہ صلح نہیں ہوتی ان کی۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کا پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں اختلاف کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیا؟ ایک تو اللہ نے کہا نا فاعفوا واصفحوا، آپس میں معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک اعط من حرمک، کوئی تعلق توڑتا ہے تم خود زبردستی چلے جاؤ اس کے گھر، اور غلطی اس کی ہے، جا کے کہہ دو یہ آپ کی عظمت ہوگی، یار چھوڑو سب باتوں کو، میں معافی مانگ لیتا ہوں، کیا ہوگا اس میں؟ میری کو شان کم ہو جائے گی۔ فاعفوا واصفحوا، اگر کوئی تعلق توڑتا ہے تم جوڑو، کسی نے ظلم کیا تم اس کو معاف کر دو۔ آت من حرمک، تمہیں کسی نے محروم رکھا تھا تم اس کو دو۔ اور فائدہ کیا ہے؟ من سرہ ان یبسط اللہ له رزقہ ینسع له فی اسرہ فلیصل رحمہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میری عمر لمبی ہو، ہم سب چاہتے ہیں، بڑے کام پینڈنگ ہیں، اگر ہم چلے گئے پتہ نہیں پیچھے کیا بنے گا، ہمارے جیسے ہم سے بڑھ کے کئی آئے اور چلے گئے، یہ نظام نہیں رکا۔ اگر چاہتے عمر لمبی ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو فرمایا فلیصل رحمہ، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں ان کو۔ اور آخری جو اللہ نے سوال کیا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، آپ سے سوال کیا ہے، اس سوال پہ غور کر لیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ کویسچن مالک فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، میرے بندو یہ بتاؤ، الا تحبون، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم کہ میں اللہ تمہیں معاف کروں؟ کون بد نصیب ہے جو یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف نہ کرے؟ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سوال پوچھ کے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ یا اللہ ہم چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اگر مجھ سے معافی چاہتے ہو تو پہلے آپس میں تو معاف کرنا سیکھ لو نا۔ فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، چھوڑو جھگڑوں کو، چھوڑو اختلاف کو۔ اللہ انتشار سے، اختلاف سے محفوظ فرمائے، آپس میں مل جل کر بیٹھنے کی، اتفاق کی، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی بھی توفیق دے۔ اور اللہ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ للہ تعالی من النار، اللہ تو نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں،
تو ہم تیرے کمزور عاجز بندے خطا کار ہیں، اللہ ان کو کھلا رہنے دے، ہمیں داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تو جب جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے تو اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے، ہم تو ایک انگارہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور تو نے جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرنا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللهم انزل رحمتك وشفاءك في الارض كما ان رحمتك في السماء، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، اللهم انت ترحمنا فارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر ما قضيت، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، ہم سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے مالک روحانی جسمانی تمام بیماریاں دور فرما، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہر وہ خیر جس کا مطالبہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہمیں نصیب فرما، ہر وہ شر جس سے آپ نے پناہ طلب کی ہمیں اس سے محفوظ فرما، اللہ ہماری تمام جائز ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما، اللہ اپنے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین ہمارے جو بڑے چھوٹے مرد عورتیں فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ اس مسجد کا مستقل نمازی جو تیرے پاس پہنچ چکا، مسجد کا خدمت کرنے والا، اللہ اس کی قبر کو اور سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ارفع درجتہم فی مہدیین، اللہم نور قبورہم برد مضاجعہم وسع مداخلہم جئناک شفعاء فاغفر لہم ولا تحرمنا اجرہم ولا تضلنا بعدہم، اللہم فی ذمتک وحبل جوارک فقہم من عذاب القبر من عذاب النار، فقنا من عذاب القبر من عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مریضا الا شفیته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔